تو اگر اس شخص کی قربانی کو دیکھا جائے تو اس نے اپنی زندگی میں اپنے ایک آبجیکٹو کو حاصل کرنے کے لیے، اور وہ آبجیکٹو کیا تھا کہ مجھے ایک میڈیکل کی ڈگری چاہیے، اور میڈیکل کی ڈگری حاصل کر کے میڈیکل ڈاکٹر بننے کے لیے اس نے 17 سال اپنی زندگی کے اس پوری جدوجہد اور اس پروسیس کو دیے ہوتے ہیں، اور وہ 17 ایئرز میں جگہ جگہ پہ قدم قدم پہ فرسٹریشن کا شکار ہوتا ہے، وہ پھر کھڑا ہوتا ہے، کہیں پہ لوگوں کی باتیں سننا پڑتی ہیں تو باتیں سنتا ہے، مال لگانا پڑتا ہے تو وہ مال لگاتا ہے، وقت دینا پڑتا ہے تو وقت دیتا ہے، راتیں جاگنی پڑتی ہیں تو وہ راتیں جاگتا ہے، سب کچھ وہ کرتا ہے صرف اس لیے کہ مجھے ڈگری مل جائے۔ تو ڈگری حاصل کرنے کے لیے یا کوئی بھی آبجیکٹو آپ کی لائف میں، آپ اگر اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں میں ڈاکٹر تو بننا چاہتا ہوں لیکن میں اس سارے پروسیس سے نہیں گزرنا چاہتا، تو ہماری عقل بھی یہ کہتی ہے کہ دیٹس ناٹ پاسبل، کیونکہ اگر آپ نے ڈاکٹر بننا ہے تو آپ کو اس سارے پروسیس سے گزرنا ہوگا، اور یہی معاملہ انجینئرنگ کی ڈگری کے ساتھ ہے، یا آپ نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا ہے، یا کوئی بھی چیز کرنی ہے اپنے لائف میں، اگر آپ نے بزنس اسٹیبلش کرنا ہے تو اس کے لیے بھی سب کچھ یہی ہے۔ تو ایک پورا پروسیس ہوتا ہے، ہمارے پاس پورا پلان ہوتا ہے اس آبجیکٹو کو اچیو کرنے کے لیے، اور جو لوگ اس آبجیکٹو کو اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ پوری ڈٹرمینیشن کے ساتھ ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور وہ اپنا آبجیکٹو کسی بھی کاسٹ پہ اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم اپنے دین کے معاملات کا جائزہ لیں تو ہم میں سے اکثر لوگوں کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ کی محبت مل جائے، ہمارے زندگی میں اللہ کی اطاعت آ جائے، ہماری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جائے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، ایک خواہش ہوتی ہے۔ اور اسی خواہش کو اگر آپ آبجیکٹو کی شکل دے دیں کہ میری زندگی کا جو مقصد ہے وہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے، تو اس آبجیکٹو کو حاصل کرنے کے لیے بھی اسی طریقے سے قربانیاں دینی پڑتی ہیں جس طریقے سے ہم اپنی دنیا میں کوئی بھی آبجیکٹو حاصل کرنے کے لیے قربانی دیتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم دین کی بات کرتے ہیں، آخرت کی کامیابی کی بات کرتے ہیں، اللہ کی رضا کی بات کرتے ہیں، تو اس وقت ہمارے جو محنت کے اور سیکریفائس کے اور قربانی کے جو کرائیٹیریاز ہیں وہ بالکل ہی غائب ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ہماری ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے کوئی شارٹ کٹ بتا دیں کہ بس میں رات کو سوؤں اور صبح جو ہے نا مجھے اللہ کی محبت مل جائے، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ بس میں وظیفہ پڑھتا جاؤں اور مجھے اللہ کی محبت مل جائے۔ تو یاد رکھیے کہ جس طریقے سے دنیا میں کوئی بھی بڑا کام کرنے کے لیے یا ایون چھوٹا کام کرنے کے لیے بھی آپ کو اپنا آبجیکٹو اچیو کرنے کے لیے جس طرح محنت کرنی پڑتی ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، سیکریفائسز دینی پڑتی ہیں، اسی طریقے سے اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بھی ہمیں سیکریفائسز دینی پڑتی ہیں، اور بغیر قربانی کے اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا حاصل ہو نہیں سکتی۔ تو اس لیے اپنے آپ کو کلیئر رکھیے کہ جس طرح وہاں پہ ہم نے محنت کرنی ہے اور قربانی دینی ہے، اسی طریقے سے ہم نے اگر اللہ کی اطاعت ہمیں چاہیے اپنی زندگی میں، اللہ کی محبت چاہیے تو ہمیں قربانیاں دینی پڑیں گی۔ ابراہیم علیہ السلام سے بات شروع ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کیا تو اس وقت لوگ شرک کیا کرتے تھے، اور انہوں نے جا کے لوگوں سے کہا کہ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو ان کی پوجا مت کیا کرو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی بندگی کرو، وہی تمہارا مالک ہے، وہی تمہارا خالق ہے، وہی تمہارا رازق ہے، اور جب بھی مشکل ہو تو اللہ کو پکارو، جب کوئی مصیبت آئے تو اللہ کو پکارو، جب کوئی پریشانی آئے تو اللہ کو پکارو، جب کوئی چیز چاہیے تو اللہ سے مانگو، جب بیماری آئے گی تو اللہ سے دعا کرو، جو زندگی تمہیں دیتا ہے وہ اللہ دیتا ہے، جو موت آتی ہے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اور تمام لوگ جو اس وقت شرک کر رہے تھے ان کو ان بتوں سے ہٹا کر ایک اللہ کی طرف انہوں نے دعوت دینا شروع کر دی۔ تو اس دعوت کا نتیجہ کیا ہوا کہ لوگ ان کے خلاف ہو گئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام اکیلے، باقی سارے جو علاقے کے لوگ تھے وہ ان کے خلاف ہو گئے، اور نہ صرف لوگ خلاف ہوئے بلکہ ان کے اپنے والد بھی جو تھے وہ بھی ان کے خلاف ہو گئے۔ تو لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی یہ تو اپنی دعوت سے باز نہیں آئیں گے، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ان کو جلا دیا جائے تاکہ بات ہی ختم ہو جائے۔ تو کیا کیا کہ پلان کیا انہوں نے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے آگ میں جلا دیں گے۔ اب آگ میں جلانے کا جب فیصلہ کیا تو ایسا نہیں تھا کہ چلو ٹھیک ہے کل ہم اس کو بلائیں گے اور کچھ لکڑیاں اکٹھی کریں گے اور آگ جلائیں گے اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیں گے، بلکہ کئی دن پہلے تک آگ کے لیے جو ایندھن ہوتا ہے انہوں نے اکٹھا کرنا شروع کیا، اور وہاں کے مردوں نے بھی ایندھن اکٹھا کرنا شروع کیا، عورتوں نے منتیں مانگی
کہ اگر یہ ابراہیم کے لیے جو ہے ان کو آگ میں جلانے کے لیے ہم اتنا ایندھن دیں گے. تو بہت سارا ایندھن اکٹھا کیا گیا جسٹ ٹو میک شور کہ بس اب کسی صورت میں بھی بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہو. تو جب اتنا سارا ایندھن اکٹھا کیا گیا اور اس سے آگ لگائی گئی تو وہ آگ اتنی شدید تھی اور اتنی زیادہ تھی کہ کوئی شخص بھی اس آگ کے قریب بھی نہیں جا سکتا تھا. جب آگ لگائی تو پھر ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے اب تم آگ میں جاؤ. تو انہوں نے کہا میں کیوں جاؤں, مطلب تم نے آگ جلائی ہے تو میں خود تو نہیں چل کے جا سکتا. اس وقت انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پہ جو ایک شخص تھا اس نے منجنیق تیار کی. منجنیق ہوتی ہے ایک پرانی جو جنگیں ہوتی تھی ان میں ایک ویپن کے طور پہ یوز ہوتا تھا کہ جس میں پتھر کو ڈال کے جو ہے دوسری طرف پھینکا جاتا تھا. تو انہوں نے منجنیق تیار کی اور ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں ڈالا اور آگ کے اوپر آگ کی طرف پھینک دیا. اب ابراہیم علیہ السلام آگ کی طرف جا رہے ہیں, ہوا میں ہیں, اور سارے لوگ اب انتظار کر رہے ہیں کہ اب یہ جس وقت آگ میں جائیں گے تو آگ میں جا کے گر کے ختم ہو جائیں گے. اور یہ سارا قصہ جو ہے یہ ایک اللہ کی عبادت کی بات کرتے ہیں, ہمارے بتوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں ان کو چھوڑ دو, تو سارا قصہ ختم ہو جائے گا اور ابراہیم جو ہے ختم ہو جائیں گے جل کے آگ میں. اب ابراہیم علیہ السلام کو جب پھینکا اور وہ ہوا میں تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا. ایک طرف جبریل علیہ السلام آگے اور دوسری طرف پانی کا فرشتہ آ گیا. جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کو کوئی مدد چاہیے؟ انہوں نے کہا مدد تو چاہیے لیکن تمہاری نہیں چاہیے. پانی کے فرشتے نے کہا کہ اچھا اگر آپ کہتے ہیں تو میں کوئی مدد کروں. اب یہ کنورسیشن ہو ہی رہی تھی اور ابراہیم علیہ السلام جب اوپر ہوا میں جا رہے تھے تو وہ صرف یہی کہہ رہے تھے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, کہ میرا بھروسہ اللہ پر ہی ہے اور کیا ہی بہترین کارساز ہے. اس سچویشن میں ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے بھی مدد نہیں لی. حالانکہ فرشتے کس نے بھیجے تھے؟ اللہ نے بھیجے تھے, لیکن اس کے باوجود ان کا ایمان, ان کا توکل, ان کا بھروسہ اللہ پہ اتنا مضبوط تھا کہ انہوں نے ایک کنفرم سچویشن کہ اب آگ میں گریں گے تو بچنے کے کوئی چانسز نہیں ہے, لیکن اس تھوڑے سے ٹائم کے اندر بھی ان کا ایمان ڈگمگایا نہیں, ان کا توکل اللہ پہ سے ہٹا نہیں. اس تھوڑے وقت کے اندر بھی انہوں نے اللہ پہ بھروسہ کیا اور جب وہ آگ میں گئے, آگ میں گرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا معجزہ دکھا دیا اور آگ کو کیا حکم دیا؟ یا نارو کونی بردم وسلام علی ابراہیم. آگ کو حکم دے دیا کہ اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ. اور وہی لوگ جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ختم کرنے کا جو پلان بنایا تھا اور وہی آگ جس سے وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس آگ میں جا کے ابراہیم ختم ہو جائیں گے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی. اور نہ صرف ٹھنڈی ہو گئی بلکہ سلامتی کا لفظ جو اللہ نے استعمال کیا اس کا مطلب کیا ہے کہ اتنی زیادہ ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ ابراہیم کو وہاں پہ تھوڑا پرابلم ہونا شروع ہو جائے کہ ٹیمپریچر بہت لو ہو گیا ہے, اور سلامتی کے ساتھ رہنا تاکہ وہ کمفرٹیبل رہ سکیں. اسی آگ میں لوگوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں, لیکن اس آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو ذرہ برابر بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا. تو کیا پتا لگا ہمیں کہ جب انہوں نے اللہ پہ توکل کیا تو اللہ سبحانہ وتعالی ایک ایسی سچویشن جو کہ ہمارے لیے امپاسبل ہے, جس سے نکلنے کا ہمیں ظاہری طور پہ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا, لیکن اللہ تعالیٰ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ امپاسبل کو بھی پاسبل کر سکتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعوت شروع کی, یہاں سے سلسلہ شروع ہوا. تو پہلی آزمائش آئی, پہلی آزمائش کہ جب انہوں نے اللہ کی طرف بلانا شروع کیا تو لوگوں نے کیا کیا, انہیں آگ میں پھینک دیا. تو یہ پہلا امتحان تھا, لیکن اس امتحان میں انہوں نے اللہ پہ بھروسہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس امتحان میں کامیاب کیا اور بغیر کسی نقصان کے اس سے نکال دیا.